الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عقیدہ عصمت انبیاء علیہم السلام کا بیان کیا جا رہا تھا۔ عصمت انبیاء علیہم السلام کا سبق چل رہا تھا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے اور مجتہد مأجور ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہے، اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ سے اللہ تعالیٰ نبی کو بچاتا ہے۔ پیغمبر سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ لنصرف عنہ السوء، اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ کو دور رکھتے ہیں، گناہ کو پیغمبر کے قریب آنے ہی نہیں دیتے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ کل پیغمبر کی ذات کو سمجھایا، نبی کسے کہتے ہیں۔ کئی رخ ہیں سمجھانے کے، کئی عنوان ہیں سمجھانے کے، مختلف طرز ہے اس بات کو کھولنے کا، تو میں نے ایک رخ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس پہ دلائل پیش کریں گے کہ نبی معصوم ہے تو اس پر ہمارے دلائل کیا ہیں۔ کچھ دلائل قرآن کریم سے پیش کریں گے، کچھ دلائل احادیث سے پیش کریں گے، اور پھر اجماع امت پیش کریں گے، عقلی دلائل پیش کریں گے۔ یعنی عقل اور نقل، نقل اور عقل، قرآن، حدیث، اجماع اور عقل، ہر قسم کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پھر وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہیں مانتے اور نبی کے معصوم نہ ہونے پر شبہات میں کبھی قرآن پیش کرتے ہیں، کبھی حدیث پیش کرتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے، ان حدیث کا مطلب کیا ہے، آپ کی الجھن کیا ہے۔ تو آج دلائل سماعت فرمائیں عصمت انبیاء علیہ السلام پر۔ دلیل نمبر 1، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، پیغمبر نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، ایسے شخص کے لیے کہ جس کا عقیدہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کا عقیدہ ہو کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے آنا ہے، جزا اور سزا میرے اعمال پہ ہونی ہے۔ دیکھو یہاں 3 عقیدے بنیادی آگے، لمن کان یرجو اللہ توحید، والیوم الآخر قیامت، لقد کان لکم فی رسول اللہ رسالت اور نبوت۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بنیادی عقیدے 3 ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ تو جس شخص کا توحید اور قیامت پر ایمان ہے وہ پیغمبر کی ذات کو نمونہ سمجھے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، نیک اعمال کی جزا، برے اعمال کی سزا ملنی ہے۔ اب نیک عمل کون سا ہے، برا عمل کون سا ہے، کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے اس کو پیغمبر کو اپنا رہنما ماننا پڑے گا، پیغمبر کو نمونہ ماننا پڑے گا، تاکہ اپنی زندگی ٹھیک کر سکے اور اللہ کو بھی راضی کر لے اور قیامت کے دن سرخرو ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قیامت کے دن سرخرو ہونے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ ماننا ضروری ہے۔ نمونہ ہی نہیں، بہترین نمونہ ماننا ضروری ہے۔ یہ ذہن بناؤ کہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی اور نمونہ موجود نہیں ہے۔ ماننا ہے پیغمبر کو۔ میں آیت کھول رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ پیغمبر کی ذات نمونہ ہے کس کے لیے؟ نمبر 1، اس شخص کے لیے جو اللہ کو مانتا ہے۔ جب اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ اب کرے گا کیسے؟ اس کے لیے اس کو پیغمبر چاہیے جو اللہ کا حکم بتائے،
جو نبی کا طریقہ اس کو ایک شخص چاہیے جو اللہ کا حکم بتائے، اللہ کی بات اس تک پہنچائے، اسے کہتے ہیں رسول۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پیغمبر تمہارے نمونہ ہے۔ اب دیکھو یہ جو درمیان میں اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، الیاذ باللہ، اگر یہی واسطہ غلط ہو جائے تو امت کو احکام کیسے ملیں گے؟ میں مزید بات کھولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سلو، نماز پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ اب نماز پڑھ کر اللہ تو نہیں دکھائیں گے نا، تو پڑھ کے کون دکھائے گا؟ جس نے پڑھ کے دکھانا ہے اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں، تو پھر نماز کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں حج کرو۔ حج کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ تو کر کے دکھائیں گے نہیں، کون کرے گا؟ پیغمبر، وہ تو حج غلط کرتے ہیں الیاذ باللہ، تو پھر ٹھیک کون کرے گا؟ میں بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر بہترین نمونہ ہے اور پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دینا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، میرے حکموں پہ عمل کرو۔ اللہ کیسے کریں؟ اللہ تو کر کے نہیں دکھائیں گے نا۔ فرمایا یہ میرا نبی ہے، یہ تمہیں کر کے دکھائے گا۔ ہم کہتے نہیں وہ نبی ہی غلط کرتا ہے، تو پھر دکھائے گا کون؟ کیسے اللہ کے حکم پر عمل کریں گے؟ آپ سمجھو نا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ اللہ نے اپنے احکام کو عملی صورت بنا کر بھیجا ہو، اس کا صحیح ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر وہی ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کا جو حکم ہے وہ صحیح صورت میں بندے کے سامنے کیسے آئے گا؟ کتنی آرام بات ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی کھانا پکاؤ، کیسے؟ دیکھو جیسے میں پکا رہی ہوں، اس کا مطلب کہ ماں ٹھیک پکا رہی ہے نا، تبھی بیٹی سیکھے گی نا۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دیکھو پگڑی باندھو، ابو کیسے؟ جیسے تمہارے استاد باندھ رہے ہیں، وہ استاد ہی غلط باندھتے ہیں تو بیٹا ٹھیک کیسے باندھے گا؟ استاد کی پگڑی ٹھیک ہوگی تو بیٹا ٹھیک کہے گا نا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کی ذات معصوم ہے۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، پیغمبر بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ لیکن کس شخص کے لیے؟ پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ ہے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، نمبر 1 اس کو اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ والیوم الآخر، قیامت کو اعمال اور سزا کی جزا پر یقین رکھتا ہے۔ اب 2 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 1 اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی بات ماننی ہے، تو بات کون بتائے گا؟ رسول۔ الیاذ باللہ وہ تو سچ نہیں بولتا، تو اللہ کی بات کہاں سے ملے گی؟ پیغمبر نمونہ ہے کس کے لیے؟ جس کا عقیدہ ہے کہ نیک اعمال پہ جزا اور برے اعمال پر سزا ہوگی۔ اب چونکہ اس کا عقیدہ ہے نا کہ نیک پر جزا اور برے پر سزا ملنی ہے، لہذا نیک عمل کون سا ہے، برا عمل کون سا ہے، اس کو چاہیے کو بتانے والا وہ کون ہے؟ پیغمبر۔ تو اگر وہ پیغمبر ہی غلطیاں کرے اعوذ باللہ، وہ پیغمبر کے اعمال ٹھیک نہ ہوں، تو اس بندے کو اعمال ٹھیک ملے گے کیسے؟ اللہ راضی ہوگا کیسے؟ قیامت کے سرخرو ہوگا کیسے یہ بندہ؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مانے کہ پیغمبر کی ذات معصوم ہے۔ یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، لقد کان لکم، صیغہ کم ہے، بظاہر مردوں کے لیے کم ہوتا ہے اور اردو کے لیے کننا ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو یہاں تو کم ہے۔ اب یہ لکم کا خطاب مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، یعنی پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ ہے مردوں کے لیے بھی، اور پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ ہے عورتوں کے لیے بھی۔ اب نمونہ ہونے کا معنی یعنی پیغمبر کی تعلیمات، پیغمبر کی ہدایات یہ دونوں کے لیے ہیں۔ جو ہدایت مرد کے لیے ہے اس پر وہ عمل کرے، اور جو ہدایت عورت کے لیے اس پر عمل عورت کرے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، الجھن میں نہ رہنا کبھی۔ یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ ہم کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے،
مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، یہ مستقل الگ عنوان ہے، اس پر اپنے دلائل ہیں۔ میں اس وقت دلائل پیش نہیں کر رہا، صرف کم کے حوالے سے بات سمجھا رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، وہ ایک دلیل صحیح بخاری سے پیش کرتے ہیں، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ اور یہ خطاب مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، لہٰذا دونوں نماز ایسے پڑھیں جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ کیوں؟ صلو، خطاب دونوں کو ہے۔ میں نے کہا لقد کان لکم، یہ خطاب بھی دونوں کو ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ہے۔ اب اگر کوئی عورت سر پہ باندھے پگڑی، عورت سر پہ باندھے پگڑی، گربان تھوڑا سا کھولے، اللہ کے نبی نے کھولا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت غالباً معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ عبداللہ بن معاویہ بن قرہ، وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد سے کہ میرے والد حضرت معاویہ مدینہ جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا کہ آپ گریبان کھلا تھا، انہوں نے سردی گرمی میں کبھی گریبان بند کیا ہی نہیں، بھئی میں نے حضور کو ایسے ہی دیکھا۔ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول مبارک یہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس حال میں دیکھا تھا تو انہوں نے زندگی بھر گریبان سردی اور گرمی بند کیے ہی نہیں کہ میں نے ایسے دیکھا۔ اب عورت سر پہ باندھے پگڑی، گریبان تھوڑا سا کھولے، ہاتھ میں پکڑے ڈنڈا، چونکہ عصا پکڑنا حضور کی سنت ہے، شلوار کرے ٹخنوں سے اوپر، اور پھر وہ نکلے باہر۔ آپ پوچھو کہ باجی جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہ جی قرآن پہ عمل ہو رہا ہے۔ بھائی قرآن پہ عمل کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم، یہ خطاب مردوں عورتوں دونوں کو ہے، اللہ کے نبی سب کے لیے نمونہ ہے۔ تو میں پگڑی کیوں نہ باندھوں؟ مجھے حضور سے پیار نہیں ہے؟ میں حضور کی امتی نہیں ہوں؟ میں حضور کی باندھی نہیں ہوں؟ نبی میرے لیے بھی تو نمونہ ہے نا۔ اب آپ اس کو کیا سمجھاؤ گے؟ آپ سمجھاؤ گے امی جان، باجی جان، میری بہن، میری بیٹی، قرآن کی آیت ٹھیک ہے لیکن آپ کا مفہوم غلط ہے۔ اب جب اسے یہ کہو کہ تو پگڑی نہ باندھ، تو وہ کہے تم قرآن کے منکر ہو، یہ گریبان مت کھول تم قرآن کے منکر ہو، یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر مت کر تم قرآن کے منکر ہو، میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں۔ ہم کہیں گے ہم قرآن کے منکر نہیں ہیں، جو قرآن کا مطلب بیان کر رہی ہے نا، ہم اس مطلب کے منکر ہیں، تم اپنے مطلب کو قرآن نہ کہو۔ اسی طرح ہم ان سے کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی، ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں، حدیث کا جو معنی آپ نے بیان کیا نا، ہم اس معنی کے منکر ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے میں بات سمجھا رہا ہوں، پیغمبر کی ذات تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا معنی؟ جو ہدایت مردوں کے لیے ہے مرد، جو ہدایت عورتوں کے لیے ہے عورت۔ عورتوں کے لیے نماز پر پیغمبر کی واضح ہدایات موجود ہیں، واضح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرما رہے ہیں، واضح روایت۔ وائل بن حجر فرمایا اذا صلیت فجعل یدیک حذاء اذنیک، اے وائل جب نماز پڑھنے لگے اللہ اکبر کہے تو ہاتھ کانوں کے برابر اٹھانا، والمرأۃ تجعل یدیہا حذو حذاء ثدییہا یا حذو ثدییہا، جب عورت نماز پڑھے تو اپنے ہاتھ کو سینے کے برابر اٹھائے۔ کتنا واضح، کتنا واضح حکم موجود ہے، ان کے لیے ہدایت ہی الگ آ گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے ہدایت ہی الگ گئی ہے۔ میں صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، ابھی میرا عنوان مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں مردوں کی طرح نماز مت پڑھو، تمہاری نماز الگ ہے، دلائل تمہارے ذمہ نہیں ہے، دلائل تمہارے اس بھائی کے ذمہ ہے، دلائل ہمارے ذمہ ہیں، ہم نے اپنے ذمہ لیا نا۔ ہماری طرف سے دلیل نہ ملے تو آپ کو گلہ ہونا چاہیے۔ مردوں سے کہتا ہوں تمہاری نماز عورتوں کی طرح نہیں ہے، دلائل ہمارے ذمہ ہیں۔ اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ میں کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آدمی زندگی میں کام اگلی نسلوں میں جاتا دیکھے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں نے الحمدللہ تیسری نسلوں میں کام اپنی زندگی میں دیکھ لیے۔
آج اپنی آنکھوں سے، ایک میں خود، ایک آگے ہمارے شاگرد مرید، آگے پھر ان کے بیٹے میں اس پر واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ میں ایک مرید تھا، اس کے گھر گیا، اب اس کا ایک بیٹا ہے 2 سال کا، ایک بیٹا ہے 3 سال یا 3.5 کا، تو گھر گیا تو سلام لیا، السلام علیکم۔ اب یہ جو 2 سال کا بیٹا ہے اس نے ایک ہاتھ سے سلام بڑھا دیا، اس کو کیا پتہ سلام کیا ہوتا ہے، اب سلام لو بھائی، اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ اب وہ جو 3 سال 3.5 سال والا کہتا ہے اور تو بھابی ہو گئے کہتا ہے تو بھابی ہو گیا، یعنی ایک ہاتھ سے سلام لے رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کراچی ایک میرے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، تو ان کا بھتیجا وہ ایک سکول میں گیا، پڑھتا تھا، اب سکول میں جو ٹیچر تھا وہ کوئی اور مسلک کا تھا، تو اس نے اس بچے کا نماز پڑھتے ہیں ہاتھ یہاں باندھو، وہ بچہ کہتا ہے میں کوئی عورت ہوں میں کوئی عورت ہوں یہاں باندھوں، اگلی نسل میں چلا گیا۔ الحمدللہ۔ خیر اس وقت میرا عنوان یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے یہ دلائل سمجھانے ہیں، لیکن درمیان میں آپ کو ساری باتیں کہنی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دورہ تحقیق المسائل میں وقت کم ہو اور عقائد تھوڑے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ شاید باقی مسائل پر ان کے بعد دلائل ہی نہیں تھے اس لیے چھوڑ دیے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہم نے سال ہا سال اس پر لگائے ہیں، ہم نے دن رات اس پہ لگائے ہیں، ہم سے مراد میں نہیں، میری پوری ٹیم، میرے ساتھی دن رات لگائے ہیں، محنت کی ہے، دلائل جمع کیے ہیں، الحمدللہ، اللہ قبول فرما لے۔ دلیل نمبر 2 سورہ یونس آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کہتے تھے جب اللہ کے نبی اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھتے تو کہتے اے محمد 2 میں سے ایک کام کرو، ائت بقرآن غیر ھذا، یہ اپنے پاس رکھ لو، ہمارے لیے کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اسی کو واپس کر لو، ایسا لاؤ جو آپ دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ یا تو اس کو آپ رکھ لو نا، ہمیں اور لا کر دے دو، تمہارا الگ ہمارا الگ، اور یا ایسا کرو اس کو واپس کرو، ایک ایسا لے آؤ جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو بات سمجھاؤ، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے قرآن کیسے بدلوں، میری اختیار میں نہیں، میں تو وہی کا پابند ہوں۔ اب دیکھو جو پیغمبر وحی کو بدل نہیں سکتا وہ پیغمبر وحی کے خلاف پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ جو نبی وحی بدل نہیں سکتا تو وہ وحی کے خلاف پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، اللہ ان کو بچاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ذرا بات سمجھنا، میں بارہ کہہ رہا ہوں نبی معصوم ہے۔ معصوم کا معنی یہ نہیں کہ بچتے ہیں، معصوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں۔ یا سمجھنا آیت 2 لفظ ہیں، ایک لفظ تغییر اور ایک لفظ تبدیل۔ تغییر کا معنی ہوتا ہے آپ ایک چیز لاؤ، اس کو رکھ لو اور ایک اور لے آؤ، یہ تغییر ہے۔ ایک چیز لاؤ، اس کو واپس کرو اور لے آؤ، یہ تبدیل ہے۔ والد کے لیے آپ بازار سے کپڑے لاتے ہیں، ابا جان کو پسند نہیں آتے تو آپ کہتے ہیں ابا جی یہ میں رکھ لیتا ہوں، آپ کو اور لا کر دیتا ہوں، یہ تغییر ثوب ہے۔ کپڑے لائے، والد صاحب کو پسند نہیں آئے، وہ کپڑے آپ نے واپس دکان پہ دیے اور اس دوسرے لے آئے، اسے کہتے ہیں تبدیل ثوب۔ تو وہ کہتے تھے یا قرآن میں تغییر کرو یا قرآن میں تبدیل کرو، یا تو یہ اپنے لیے رکھ لو، ہمارے لیے اور لے آؤ، تغییر قرآن کر لو، یا یہ واپس کرو اور لے آؤ جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو، تبدیل قرآن کر لو۔ اس آیت میں تبدیلی قرآن کی نفی ہے۔ قل ما یکوننی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، حضور فرما رہے کہ میں نہیں تبدیلی کر سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے، نبی معصوم ہے، معصوم میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کیسے کروں گا؟ توجہ رکھنا، یہاں تبدیلی کی نفی ہو رہی ہے۔ آگے سورۃ الاسراء آیت نمبر 73،
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اے پیغمبر، یہ جو وحی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے نا، یہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال کر وحی سے ہٹانے لگے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور بات ہمارے نام پر پیش کر دو اور یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں۔ یہ تو چاہتے تھے میرے پیغمبر، ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا، ہم نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ چاہتے تھے اور تم تیار ہو گئے تھے، الیاذ باللہ، نا پیغمبر تو تیار ہوا ہی نہیں۔ اللہ پاک یہ صرف فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسا ہونے نہیں دیا، ہم نے آپ کی حفاظت فرما لی ہے۔ اب دیکھو تغییر کی بھی نفی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تغییر سے بچایا ہے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ آپ تغییر سے بچ گئے ہو، ہم نے بچایا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ نبی معصوم ہے۔ معصوم کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہونے دیتے۔ تبدیلی قرآن گناہ ہے، تغییر قرآن گناہ ہے، اور اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ تغییر قرآن سے آپ بچے نہیں، ہم نے بچایا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغییر قرآن چاہ رہے تھے، نا اللہ کے نبی نے تو نہیں کرنا تھا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہونے نہیں دیا۔ یہ نہیں کہ آپ شاید کر لیتے، بس ہم نے ہونے نہیں دیا، ہم نے آپ کی حفاظت ایسی کی ہے، ہم نہیں ہونے دیتے۔ ایسی نوبت ہی نہیں آتی کہ نبی چاہے اور اللہ نہ ہونے دے، ایسا نہیں ہے، ایسی نوبت آتی ہی نہیں ہے کہ نبی چاہے اور نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں کہ ہم ہونے ہی نہیں دیتے۔ دلیل نمبر 3، سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ پیغمبر اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ جب بھی بولتے ہیں تو وحی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، جب بھی بولتے ہیں تو وحی سے۔ کیوں؟ اگر وحی نہ ہو تو ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، اور وحی میں تو غلطی ہے ہی نہیں، اس لیے ہم پیغمبر کی زبان سے جب بھی کچھ چیز جاری کرواتے ہیں تو وحی ہوتی ہے۔ ہمارا پیغمبر وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، اور وحی میں غلطی نہیں ہے، تو اس کا مطلب پیغمبر کی کسی بول میں غلطی بھی نہیں ہے۔ نبی کو اللہ بچا لیتے ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھنا، نبی معصوم عن الخطا، یعنی اللہ پیغمبر سے چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ دلیل کیسے بنتی ہے؟ سمجھے ذرا، میں بار بار دہرا رہا ہوں، میرے دعوے پر دلائل سمجھیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ ہمارے دعوے پر دلیل کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آپ جو بھی بولتے ہیں یہ وحی ہے۔ اب آپ بتاؤ وحی نبی کے اختیار میں ہوتی ہے؟ نہیں، وحی کون لاتا ہے دیتا ہے؟ اللہ۔ تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ وحی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہی نازل فرماتے ہیں، اور پیغمبر جو بولتے ہیں وحی ہوتی ہے، اور وہی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ بات مان لینی چاہیے نا کہ صرف وہ بچتے نہیں بلکہ اللہ بچاتے ہیں۔ میری دلیل پہ غور کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ اللہ نبی کو بچاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت دلیل کیسے منطبق ہو رہی ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک غلط بولتے نہیں، آپ تو کہتے ہیں اللہ بلاتے نہیں۔ میں اس پہ دلیل پیش کر رہا ہوں، وما ينطق عن الهوى، پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ تو یہ کیسے ثابت ہوا کہ اللہ نہیں بولنے دیتے اپنی خواہش سے؟ اگلی آیت، ان هو الا وحی یوحیٰ، پیغمبر جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ وحی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے تو نازل فرمائیں چاہے تو نازل نہ فرمائیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا اللہ وحی اتارتے ہیں، پیغمبر خواہش سے نہیں بولتے۔ تو نبی کا خواہش سے نہ بولنا یہ نہیں کہ نبی ایسا کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی ایسا کرواتے ہیں۔ نبی معصوم عن الخطا ہیں، یہ نہیں کہ نبی گناہ سے بچتے ہیں، بغیر اس کا معنی کہ اللہ بچاتے ہیں۔ دلیل کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔
اس دلیل پر ذرا سوال سمجھیں. سوال وزنی ہے، معقول ہے. میری عادت ہے سوال کرنے والا اگرچہ غیر معقول ہو لیکن سوال معقول ہو ہم شاباش دیتے ہیں. بھائی سوال ٹھیک ہے، آپ میری بات نہیں سمجھے. سوال کرنے والا اگرچہ غیر معقول ہو لیکن سوال معقول ہو ہم داد دیتے ہیں، اور سوال غیر معقول ہو تو کرنے والا اگرچہ معقول ہو ہم اس پہ داد نہیں دیتے کہ بیٹا بہت اچھا کیا آپ نے سوال کیا. سوال کرنے کے لیے بھی عقل اور سلیقہ چاہیے نا. کہتے ایک طالب علم تھا تو وہ درسگاہ میں سوال نہیں کرتا تھا، خاموش رہتا تھا. استاد نے کہا بیٹا تم کبھی سوال نہیں کرتے، کبھی تم بھی سوال کرو. اس نے ٹھیک ہے استاد جی. اب اس نے ذہن بنایا استادوں نے کہا ہے تو میں بھی سوال کروں. اب جب دوسرے دن سبق آیا تو اس نیت سے بیٹھا کہ میں نے بھی آج سوال کرنا ہے. استادوں نے روزے کا مسئلہ سمجھایا کہ طلوع صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے اور غروب شمس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. اس نے کہا استاد جی میرا ایک سوال ہے. میں نے کہا جی بیٹا. اس نے کہا اگر شام کو سورج غروب ہو ہی نہ تو پھر کیا کریں؟ استاد جی نے فرمایا پھر آپ چوپ ہی رہیں. میں ٹھیک ہے تو سوال لائق ہی اگر بھائی سورج نے تو غروب ہونا ہے. وہ کہتے سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر میں بہتر ہے تب تو چوپ رہے اگر. ٹھیک ہے. سوال سمجھے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا پیغمبر جو بھی بات فرماتے ہیں وہی ہوتی ہے. قرآن کریم میں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی خوشی کے لیے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. وہ ایک واقعہ ہے جس پر ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو آپ نے فرمایا اچھا میں آئندہ شہد کھاتا ہی نہیں. اب خوش ہو شہد ہی نہیں کھاتا، قسم اٹھا لی. اللہ پاک نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. پیغمبر اللہ نے فرض فرمایا اپنی قسم توڑو اور شہد کھاؤ. یہ حلال شہد تھا، تم نے حرام کیوں کیا؟ تو جب پیغمبر وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں تو یہ ڈانٹ کیوں ہے؟ قسم ختم کیوں کرائی جا رہی ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے وحی کے بغیر بولتے تھے، وحی اب آئی. پہلے جو قسم اٹھائی وہ بغیر وحی کی تھی، اب وحی آئی کہ قسم توڑو. تو آپ کیسے کہتے ہیں ہر بات وحی سے ہوتی ہے؟ جب آپ سمجھیں وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے وحی مطلوب، ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب اس وحی کو کہتے ہیں جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہو، قرآن کریم. وحی غیر مطلوب اس وحی کو کہتے ہیں کہ جس کی نماز میں تلاوت نہ ہوتی ہو، جیسے حدیث پاک. قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے. قرآن کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے اور حدیث کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی. مطلوب اور غیر مطلوب کا مطلب یہ ہے. یہ میں طلبہ کے لیے کہہ رہا ہوں. بس اوقات ہم کہتے ہیں وحی کی دو قسمیں مطلوب اور غیر مطلوب. تو طالب علم کہتے ہیں جی ہم تو حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، دورہ حدیث میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ہم تو کرتے ہیں. تو غیر مطلوب کیسے؟ مطلوب غیر مطلوب کا معنی ہوتا ہے مطلوب فی الصلاۃ، غیر مطلوب فی الصلاۃ. نماز میں تلاوت ہوتی ہے اور نماز میں تلاوت نہیں ہوتی. قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے. اب حدیث کون سی ہے؟ جو بات نبی فرمائے حدیث، جو کام نبی فرمائے حدیث. حضور پاک کے سامنے صحابی کوئی بات کرے یا کام کرے آپ خاموش رہ جائیں، یہ خاموش رہنا اسے کہتے ہیں تقریر. یہ بھی حدیث. نبی کا ہر قول حدیث، نبی کی ہر فعل حدیث، نبی کی ہر تقریر حدیث. تو مطلب نبی کا ہر قول وحی، نبی کا ہر فعل وحی، نبی کی ہر تقریر وحی. یہ جو حضور فرمایا قسم آئندہ شاید نہیں کھاؤں گا، یہ حدیث تھی نا، جو بولیں گے حدیث ہوگی نا. اور ہر حدیث کیا ہے؟ وحی. تو یہ وحی ہوئی نا. پہلے وحی کیا ہے؟ نہیں کھاؤں گا. اب وحی آ گئی کہ کھاؤ. تو جس طرح قرآن وحی مطلوب ہے، ایک آیت نازل ہوتی ہے اور بعد میں دوسری آیت نازل ہو کے اس کے حکم کو منسوخ کر دیتی ہے.
اسی طرح پیغمبر پاک ایک بات اجتہاد سے فرما دیتے ہیں، وہ وحی غیر مطلوب ہوتی ہے اور وحی مطلوب آ کر اس کو منسوخ کر دیتی ہے۔ تو ہے وہ بھی وحی لیکن منسوخ ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ کبھی لوگ اس پہ کہتے ہیں اچھا جی وہ بھی وحی تھی یہ بھی وحی ہے تو پھر ڈاٹا کیوں جا رہا ہے؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، ڈاٹا کیوں جا رہا ہے؟ میں نے کہا بات سمجھنے کی کوشش کرو، پہلے حکم اور تھا اب حکم اور ہے۔ تبدیلی حکم پر کبھی ڈانٹ سے ہو جاتی ہے کبھی پیار سے ہو جاتی ہے، وہ تو اللہ اور اللہ کے محبوب کا معاملہ ہے نا، کہ اللہ کوئی بات ان کو حکم دے اور پیار سے دے دے، اور کوئی حکم ان کو دے دے تو ڈانٹ سے دے دے، ان کی ڈانٹ کے اندر بھی پیار ہے۔ اپنے مقام پر جب اس حدیث آیت پر اعتراض آ رہا ہے نا لما تحرم پر، میں اس پر پھر کھل کے بات کروں گا کہ یہ اللہ نے کیسے محبت کی ڈانٹ سے سمجھایا ہے۔ یہ اس موقع پر آپ ذرا انتظار کریں، وہاں میں کھولوں گا اس کو کہ اللہ نے ڈانٹا اور کس پیار سے ڈانٹا ہے۔ ڈانٹا ضرور ہے لیکن ڈانٹا کس پیار سے ہے یہ میں وہاں جا کر چھیڑوں گا انشاءاللہ۔ تو وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ تو جس طرح وحی مطلوب کو منسوخ کر دیتی ہے تو وحی مطلوب وحی غیر مطلوب حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے۔ یہاں اب بات سمجھ لیں، پیغمبر پاک نے اجتہاد کیا اس کے خلاف وحی آ گئی، یہ اجتہاد بھی وحی تھا لیکن وحی غیر مطلوب، اس کے خلاف جو وحی آ گئی یہ بھی وحی ہے لیکن وحی مطلوب۔ نبی اور امتی میں اجتہاد میں فرق کیا ہے؟ نبی اور امتی کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ نبی اجتہاد فرماتے ہیں اور اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، بعد میں وحی مطلوب آ کر اس خطا کو ختم کر دیتی ہے اور بتا دیا تھا اجتہاد یہ نہیں، اب مسئلہ یہ ہے۔ اور اگر امتی اجتہاد کرے اور اجتہاد میں خطا ہو جائے تو بعد میں وحی تو آنی نہیں ہے۔ تو نبی کے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو وحی مطلوب آ کر اس کی وضاحت کر دیتی ہے اور پیغمبر خطا پر باقی نہیں رہتے۔ اور امتی مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد میں خطا ہو جائے تو چونکہ بعد میں وحی نہیں آنی اس لیے ان کی اجتہادی خطا باقی رہتی ہے۔ تو پیغمبر سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے لیکن اجتہادی خطا باقی رہتی نہیں ہے۔ مجتہد امتی سے خطا ہو جاتی ہے اور خطا اجتہادی باقی بھی رہتی ہے۔ تو دونوں کے اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آیا، ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میں لڑائی ہوئی تھی؟ میں نے کہا آپ اپنی بات پوری کریں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں پہلے پوری کر لیں، یہ لقمے دے دے کر پوری بات نہ کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں لڑائی ہوئی تو جب دو فریق لڑتے ہیں تو ایک فریق حق پر ہوتا ہے تو ایک باطل پر ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ لڑائی ہو اور دونوں فریق ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں کہ ان میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا؟ میں نے کہا پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ جب دو بندوں میں لڑائی ہو جائے تو دونوں میں سے ایک حق پر اور ایک باطل پر ہوتا ہے، پہلے یہ ثابت کریں۔ میں اس اصول کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کبھی دو بندے لڑیں گے اور حق اور باطل پر ایک نہیں ہوگا، دونوں حق پر ہوں گے، مسئلے الگ الگ ہوں گے، رائے الگ الگ ہوگی، ہوں گے دونوں حق پر۔ میں آپ کے اصول کو نہیں مانتا۔ تم اپنا اصول ثابت کر سکتے ہو، میں ثابت کرتا ہوں قرآن کریم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، واپس آئے تو قوم بچھڑے کی عبادت کر کے مشرک بن چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ چڑھا اور حضرت ہارون کی داڑھی اور ہارون کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا سر اور بال کے داڑھی کے بال پکڑ کر کھینچا۔ حضرت ہارون نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری اماں کے بیٹے کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیوں دشمنوں میں تماشا؟ فلا تشمت بالاعداء، دشمن خوش ہوں گے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر میں نے ان کو کچھ کہا اور قوم دو ٹکڑوں میں بٹ گئی تو آپ نے کہنا کہ میرے آنے تک تو قوم کو متحد بھی نہ رکھ سکا، میں ان کو متحد رکھنے کے لیے خاموش رہا۔ جو سمجھا سکتا تھا میں سمجھایا، میں نے ڈنڈا نہیں اٹھایا کہ آپ یہ نہ کو میرے آنے تک تو نے قوم کو لڑا دیا۔
اب دیکھو ایک رائے حضرت ہارون کی تھی اور ایک رائے موسیٰ علیہ السلام کی تھی، تو رائے میں اختلاف ہو گیا نا، اور اتنا اختلاف ہوا کہ نبی نے نبی پر ہاتھ اٹھا لیا، اور لڑائی کسی کہتے ہیں؟ لڑائی تو ہوئی۔ اب بتاؤ موسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ باطل ہیں یا ہارون علیہ السلام باطل ہیں؟ کہا جی وہ تو دونوں حق پر تھے۔ تو میں نے کہا وہ اصول کدھر گیا؟ جب دو لڑیں تو ایک حق پر ہوتا ہے ایک باطل پر ہوتا ہے، کہاں گیا اصول تمہارا؟ اب مجھے جواب سنیں۔ کہنے لگا تیاری تو انہوں نے بھی کی ہوتی ہے نا، کہنے لگا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں حق پر تھے، مان لیا میں نے، لیکن ان کی لڑائی تو ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ان پر میں نے کہا ختم ہو گئی تھی نا، اچھا مجھے بتا کیوں ختم ہوئی تھی، کیوں ختم ہو گئی تھی؟ آخر تک لڑتے کیوں نہیں رہے؟ بکھے جو وہ تو نبی تھے، اگر نبی سے لڑے تو وہی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا وہی آ گئی نا، اس سے ہمارا ایک اور مسئلہ حل ہو گیا اور تمہارا ختم ہو گیا کہ چونکہ دو نبی لڑیں تو دونوں حق پر ہیں، اور لڑائی اس لیے ختم ہو گئی کہ نبی پر وہی آ جاتی ہے، اور نبی کے بعد والے دونوں لڑیں، ہو سکتا ہے دونوں حق پر ہوں، لڑائی اس لیے نہیں ختم ہو رہی کہ وہی کسی پہ نہیں آ رہی۔ اس کا معنی ہمارا ایک اور عقیدہ ثابت ہو گیا کہ حضور کے جانے کے بعد وحی کے دروازے بند ہو گئے۔ میں نے کہا اور فرمائیں، بس کوئی جواب نہیں۔ اور میں یہ بات اس لیے سمجھاتا ہوں، اللہ کے بندو پاؤں پہ کھڑے ہو، دلیر بنو، ہمت سے کام لو، ہمت سے۔ دیکھیں میں نے کوئی فتویٰ لگایا، میں نے کسی کو برا کہا ہے، میں نے اپنا عقیدہ کھولا ہے۔ اچھا ہم اعتراض نہیں کر رہے، اعتراض لوگ کر رہے ہیں اور ہم صفائیاں دے رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ یعنی ابھی تو ہم نے اقدام نہیں کیا اور یہ خسر پسر ہے، اور اقدام کریں گے تو پھر کیا حال چال ہوگی بھائی؟ لیکن اللہ کرم فرمائے، میں بارہ کہتا ہوں کہ ہم ٹینشن فری لوگ ہیں ہمیں ٹینشن دینے والے ٹینشن میں رہیں گے، ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی، ہم ٹینشن فری لوگ ہیں الحمدللہ۔ یہ ٹینشن دینے والے جب ٹینشن دیتے ہیں تو میں اس ٹینشن کو انجوائے کرتا ہوں میں کہتا ہوں چلو یہ بیچارے بھی کسی کام میں تو لگے ہوئے ہیں نا، فارغ نہیں بیٹھے ہوئے۔ ان دنوں میں ویسے ہی اللہ معاف فرمائے، کرونا کی بیماری اللہ جلدی ختم فرمائے، ایسے بیچارے پریشان ہو گئے، چلو کسی کام میں وہ بھی لگ گئے ہیں، مصروف تو ہو گیا نا، یہ مصروفیت بھی نعمت ہے۔ اللہ حق کے کام میں مصروف رکھے، بس اللہ باطل کے کام میں مصروف نہ رکھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باطل باطل ہوتا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی راہب کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل کے ایسے جیسے گڑے ہیں، عبادت کر کے چہرہ خشک ہے، بال پرا گندہ ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، عاملہ عبادت بھی کرتا ہے، ناصبہ عبادت کر کے تھک رہا ہے، تسقی من آنیہ جائے گا پھر بھی جہنم۔ کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، رخ غلط ہے۔ عقائد پورے دین کی بنیاد ہوتی ہے، بنیاد مضبوط ہو آپ 100 منزلہ بلڈنگ لے جاؤ فرق نہیں پڑتا، بنیاد کمزور ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات اچھی طرح سمجھا، اس کے اندر کبھی غلط فہمی کے اندر نہیں شمار ہونا بالکل۔ دلیل نمبر 4 سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول تمہیں جو کچھ دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ جہاد کے بعد، لڑائی کے بعد جہاد میں مال ملے یہ مال غنیمت ہے۔ جہاد میں بغیر لڑائی کے مال مل جائے کفار کا یہ مال فے ہے۔ ایک مال غنیمت اور ایک مال فے۔ یہاں مال فے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر جیسے دے ویسے لو، جیسے تقسیم کرے ویسے کرو، نبی کے فیصلوں پہ راضی رہو۔ یہاں کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول، یا ما بمعنی امرہ ہے کہ جس بات کا اللہ کا نبی حکم دے نا عمل کرو،
جس بات سے روکے نا فوراً رک جاؤ. بس میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، توجہ سے بات سمجھنا. دین بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 اوامر، نمبر 2 نواہی. نمبر 1 مأمورات، نمبر 2 منہیات. نمبر 1 کرنے کے کام اور کہنے کی باتیں، نمبر 2 نہ کرنے کے کام نہ کہنے کی باتیں، خیر اور شر. یہ دو قسم ان چیزوں کا نام ہے. کرنے والوں کو کرنا ہے، بچنے والوں سے بچنا ہے. یہ ہے پورا دین. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو قیامت کے دن جزا ملے گی، چھوٹے سے چھوٹی برائی ہو قیامت کے دن جزا ملے گی. یہ قانون ہے. باقی اللہ کرم فرمائے تو ان کی اپنی مرضی ہے. موت کے بعد ابدی ٹھکانے 2 ہیں. نمبر 1 جنت، نمبر 2 جہنم. اہل خیر کی جگہ کا نام جنت ہے، اہل شر کی جگہ کا نام جہنم ہے. 2 کام، یہ خلاصہ ہے پورے دین کا. اور اللہ کا نظام دیکھیں، قرآن شروع ہے تو اللہ نے فرمایا 2 چیزیں مانگو. قرآن ختم ہے فرمایا 2 سے بچو. پورا خلاصہ جب شروع کیا فرمایا 2 چیزیں مانگو. نمبر 1 ایاک نستعین، مدد مانگو اور صرف ہم سے مانگو. نمبر 2 اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگو. اور 2 چیزوں سے بچو. نمبر 1 قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس من شر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. من شر ما خلق، من شر الوسواس الخناس، من شر ما خلق. ایک چیز اس پناہ مانگی ہے. یہ جو آگے ہے نا، اچھی طرح بات سمجھنا. من شر ما خلق ایک ہی چیز ہے، مخلوقات کے شر سے بچو. آگے کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم. پہلے عام ایک چیز کو بیان کر دیا جاتا ہے، پھر کچھ چیزوں کو بطور خاص نام لے کر بتایا جاتا ہے. بیٹا سفر پہ جانے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا لمبا سفر ہے، اپنا خیال کرنا. ٹھیک ہے ماں جی. بیٹا اپنا خیال کرنا، بچ کے سفر کرنا. بطور خاص کسی بندے کا سامان اپنے پاس نہ رکھنا. بطور خاص اپنے موبائل سے اجنبی کو فون نہ کرنے دینا. بطور خاص کسی بندے کا کھانا نہ کھانا جس کو نہیں جانتا. اصل کیا تھا؟ اپنا خیال کرنا، بچ کے رہنا. یہ عام ہے. پھر خاص چیزیں بتائیں. اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. دعا مانگو کہ اللہ مخلوق کے ہر قسم کے شر سے بچا لے. بطور خاص، بطور خاص، ابھی بطور خاص آگے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. بطور خاص یہ جو رات کو بندہ تکلیف پہنچاتا ہے نا، اس سے بچانا. رات کو حملہ آور، دن کو تو بندہ دیکھتا ہے نا، اور رات والا نظر نہیں آتا. نظر آئے دشمن تو بچنا آسان ہے، نہ نظر آئے تو بچنا مشکل ہے. اے اللہ بطور خاص مجھے اس سے بچانا جو اچانک حملہ کرتا ہے. من شر النفاثات فی العقد. آدمی گولی سے مارے نا تو بندوق اور گولی نظر آتی ہے، اور جادو سے مارے تو جادو نظر نہیں آتا. اس سے بچنا مشکل ہے. کیا پتہ جادو کیسے ہو رہا ہے. من شر حاسد اذا حسد. نظریاتی مخالف ہونا تو پتہ ہوتا ہے میرا مخالف ہے، اور جو نظریاتی موافق ہو اور حسد کی آگ میں جل رہا ہو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا مخالف ہے. اس کی عجیب مخالفت ہوتی ہے. اس کی مخالفت بہت عجیب ہوتی ہے. حسد بڑے سٹائل سے کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا خیر خواہ ہے، حالانکہ وہ جل رہا ہوتا ہے. مخلوقات کے شر سے بچا. بطور خاص رات کا آنے والے شر، بطور خاص جادو کے شر، بطور خاص حاسد کے شر. اصل کیا؟ مخلوق کا شر. تو اللہ نے فرمایا کہ 2 چیزیں مانگو، یہ خیر ہے. مدد، صراط مستقیم، یہ خیر ہے. 2 چیزوں سے بچو.
مخلوق کا شر اور خناس کا شر. یہ مخلوق کا شر یہ دنیا کے اعتبار سے، اور خناس وسوسہ یہ آخرت کے اعتبار سے. اب خلاصہ کیا ہے؟ جس کو اللہ کی مدد مل گئی دنیا میں کامیاب، صراط مستقیم مل گیا آخرت میں کامیاب، مخلوق کے شر سے بچ گیا دنیا محفوظ، خناس کے شر سے بچ گیا آخرت محفوظ. یہ ہے اوامر و نواہی، دو جگہ جنت اور جہنم. تو اللہ نے قرآن کی پہلی صورت میں ابتدا میں دو چیزیں مانگنے کا حکم دیا ہے تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے. اسے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور آخر میں دو چیزوں کو بچنے سے حکم دیا ہے تاکہ تم آخرت کے شر سے بچو، دنیا بھی اچھی ہو جائے آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو میں سمجھا یہ رہا تھا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، مامورات کو لے لو منہیات کو چھوڑ دو. یہاں میں نے کہا تھا عطا بمانا امرہ ہے، اللہ نے نبی نے حکم دیا. سوال ہے پھر امرہ نہیں فرمایا، عطا کیوں فرمایا؟ ما آتاکم الرسول آتا فرمایا نا، امرہ نہیں فرمایا. آتا اس لیے فرمایا تاکہ مال فے کو بھی داخل ہو جائے کہ جو نبی پاک تمہیں دیں گے دے دیں گے یا دینے کا حکم دیں گے تو براہ راست دینے کو بھی شامل ہو گیا. اور تیسری بات یہاں سمجھے جس درجے کا امر ہو اسی درجے کا عمل ہوتا ہے، جس درجے کی نہیں ہو اسی درجے کا چھوڑنا ہوتا ہے. کیا معنی؟ کہ بعض چیزوں کا امر ہوتا ہے کرو لیکن فرض کے درجے میں، کرو واجب کے درجے میں، کرو سنت کے درجے میں، اس سے بچو حرام کے درجے میں، اس سے بچو مکروہ تحریمی کے درجے میں، اس سے بچو مکروہ تنزیہی کے درجے میں. جس طرح وہاں ہے نا فرض واجب سنت، یہاں بھی ہے حرام مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی اور مکروہ، چار درجے ہیں. فرض واجب سنت مستحب چار کرنے گیا نا، ما آتاکم الرسول فخذوا، اور چار بچنے گئے حرام مکروہ تحریمی تنزیہی اور مکروہ، چار آ گئے. تو چاروں کو شامل ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. میں نے بات وضاحت اس لیے کی ہے کہ جہاں پر حکم اس کا معنی امر نہیں ہوتا، کبھی حکم ہوتا ہے تو امر ہوتا ہے واجب، کبھی مستحب، کبھی سنت. یہ شریعت کے احکام ہیں جو فقہا جانتے ہیں. چونکہ فقہا ہر بات کو سمجھتے ہیں نا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. شیطان 1000 عبادت کرنے والوں سے اتنا نہیں بدکتا جتنا ایک فقیہ سے بدکتا ہے. اس کو پتہ ہے اس فقیر نے پوری امت کو بچا لینا ہے. اس سے بد ظن کرو، اس سے بد گمان کرو. اور ایسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، بس میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرا دل نہیں کرتا میں ایسی باتیں کروں. بالکل یقین فرمائیں، اس لیے دل نہیں کرتا. کچھ لوگ سمجھیں گے شاید مولانا صاحب ہمارے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں، حالانکہ میں تو کیا کسی غیروں کے خلاف نام نہیں لیتا تو اپنوں کو میں نے کیا کہنا ہے. میں کیا بتاؤں؟ میں جب بتاؤں گا نا کہ کس کس انداز میں پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر مجھے خدشہ یہ ہے کہ آپ نے کہنا یہ تو فلاں نے کیا فلاں نے کیا ہے، آپ نے اس کو خاص لوگوں پر فٹ کرنا شروع کر دینا. اس لیے میں ذکر نہیں کرتا، ورنہ میں سمجھتا ضرور یہ بات، سمجھتا ضرور. بعد میں سمجھتے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. منافقین اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ. منافق پیغمبر کو تکلیف دیتے اور بدبختوں کا خیال یہ تھا کہ نبی پاک سمجھتے نہیں، سنتے ہیں پر سمجھتے نہیں. اللہ فرماتے اس نبی کا سن کر ایسے رہنا کہ نہیں سمجھے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، باز آ جاؤ. تو نبی کا وارث نبی کی طرح نہیں، لیکن کچھ تو سمجھتا ہے نا. پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے نا. ہم تو پیغمبر کے نالین سے مس کرنے والے ذرات کے برابر بھی نہیں، پیغمبر کے جذب اثر سے نکلنے والے بول و براز کے برابر بھی نہیں. لیکن نسبت تو پیغمبر سے ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ اس وراثت کی نسبت سے کچھ فہم تو دے ہی دیتے ہیں نا کہ کون کیا کر رہا ہے. اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دلیل نمبر 5 اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 44. کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو
اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی دائی کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب دوسروں کو نیک کام کہو تو خود بھی نیک کام کرو، دوسروں کو گناہوں سے بچاؤ تو خود بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اب دیکھو دنیا میں جتنے لوگ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ان سب کی بنیاد ذات نبوت ہوتی ہے۔ جب عام باعث کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو بتاؤ پیغمبر کے بارے میں کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کو نیکی کا فرمائیں اور خود نہ کریں، لوگوں گناہ سے بچائیں خود نہ بچیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے پیغمبر گناہوں سے بچتے ہیں بلکہ اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہاں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ عام لوگوں کا ایک ذہن شیطان نے بنایا ہے وسوسے ڈال کے، پھر میں دین کی بات کیوں کروں، میں تو خود نیک نہیں ہوں، ہم گناہ گار ہیں، ہم دین کی بات کسی کو کیسے سمجھائیں، ہم دین کی بات کیسے کریں، ہم کسی کو نصیحت کیسے کریں۔ یہ شیطان کی ایک پٹی ہے۔ ایک ہے جس نے عقائد نہیں پڑھے وہ عقائد سمجھائے، یہ غلط ہے، پڑھے نہیں ہے ٹھوکر کھائے گا۔ ایک ہے جس مسائل کو جانتا نہیں مسائل بتائے، ٹھوکر کھائے گا۔ میں واعظ کی بات کر رہا ہوں، نصیحت کرنا، سمجھانا، بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی روزے رکھا کرو، سنت پر عمل کیا کرو، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر باپ گناہ سے نہیں بچتا اولاد کو پھر بھی کہے، ماں نہیں بچتی اولاد کو پھر بھی کہے، ابا تم تو ایسے کرتے ہو، بیٹا میں تو نقصان اٹھا چکا ہوں، میں کہتا ہوں تم نہ اٹھاؤ۔ بات سمجھو، پٹی کیا پڑھائی جا رہی ہے کہ جو خود بے عمل ہے وہ واعظ نہ کرے۔ آیت کا یہ معنی نہیں، آیت کا مطلب یہ نہیں کہ آیت کا معنی یہ کہ واعظ بے عمل نہ ہو، واعظ بے عمل نہ ہو، یہ نہیں کہ بے عمل واعظ ہی نہ ہو۔ واعظ کا بے عمل ہونا اور ہے اور بے عمل کا واعظ ہونا اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ واعظ آدمی جو ہے، واعظ آدمی بے عمل ہو، فرمایا واعظ بے عمل نہ ہو، با عمل ہو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بے عمل ہے وہ واعظ بھی نہ کرے۔ سمجھانا چاہیے۔ دیکھو میں واعظ کہہ رہا ہوں، میں عقیدے نہیں کہہ رہا، میں مسائل نہیں کہہ رہا، سمجھانا کہہ رہا ہوں۔ دوسرا دیکھو، سمجھانا ایک حکم ہے، عمل کرنا دوسرا حکم ہے۔ اگر گھر میں باپ خدا نہ کرے خود نماز نہیں پڑھتا تو گناہ ہے، اور اولاد کو نہیں کہتا تو دوسرا گناہ ہے۔ اگر ایک بندہ خود نہیں پڑھتا یہ گناہ کرتا ہے، اور اگر کہتا نہیں تو دوسرا کر رہا ہے۔ تو اگر ایک بندہ خود نہیں پڑھتا دوسروں کو کہہ رہا ہے، ایک گناہ سے بچ گیا نا۔ ایک آدمی خود روزہ نہیں رکھتا، دوسروں سے کہتا ہے بھئی میں تو نہیں رکھتا، تم تو رکھو نا۔ اب دیکھو ایک گناہ ہے، ایک تو نیکی ہو گئی۔ بیٹا دیکھو میں نماز نہیں پڑھتا لیکن تم پڑھو، دیکھو میں تمہیں چھٹی بھی دیتا ہوں تم پڑھ لو۔ کوئی مالک ہے، دکاندار ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، اس کا جو نوکر ہے وہ نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے بیٹا تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا میرا گناہ ہے تم پڑھو، تم کو جس نے کیوں کہا پڑھو، خود نہیں پڑھتا ہمیں کیوں کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار چلو خود نہیں پڑھتا ہمیں چھٹی دیتا ہے، اللہ خوش رکھے، اس کی نیکی ہے۔ تو دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے واعظ کہنا سمجھانا اور ایک ہے عمل کرنا۔ جو دونوں کام چھوڑ دے وہ ڈبل مجرم ہے، اور جو ایک کرے اور ایک نہ کرے وہ سنگل مجرم ہے۔ دونوں میں فرق سمجھو۔ احادیث مبارکہ، نبی معصوم ہے، اس پر چند ایک حدیث بھی ملاحظہ فرما لیں۔ قرآن کریم میں اور آیات بھی ہیں بطور دلیل کے، ہم نے چند ایک بیان کی ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے دورے کے حساب سے بیان کرنی ہے نا۔ احادیث مبارکہ، دلیل نمبر 1، یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب العلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ اکبر۔ جس آدمی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے، کوئی بات میں نے نہ کہی اور وہ کہ حضور پاک نے فرمائی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف جھوٹ کی نسبت کو گناہ قرار دے رہے ہیں،
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ خود کر لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ گناہ خود کر لیں؟ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ گناہ کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو دوسروں کو کہنا تو خود کیسے کریں گے؟ اپنی طرف گناہ کی نسبت بھی برداشت نہیں کر رہے تو وہ شخص گناہ خود کرے گا کیسے؟ دلیل نمبر 2، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کتاب الامارہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصی اللہ، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب دیکھو پیغمبر کی اطاعت تب ہی اطاعت خدا ہو سکتی ہے جب پیغمبر ہمیشہ ٹھیک بات فرمائیں۔ پیغمبر کی اطاعت تب ہی اطاعت خدا ہو سکتی ہے جب پیغمبر ہمیشہ ٹھیک کام کریں۔ جب نبی غلط بات فرمائیں گے تو وہی بات ہم کہیں گے تو اللہ کی اطاعت کیسی ہوگی؟ علیہ باللہ نبی غلط کام کریں گے اور وہی غلط کام امتی کرے گا تو اللہ کی اطاعت کیسی ہوگی؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں نا؟ پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، تب ہے جب نبی فرمائیں تو وہ بھی ٹھیک اور نبی کریں تو وہ بھی ٹھیک، قول اور فعل پیغمبر کا ہمیشہ معصوم ہو جائے تبھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ دلیل نمبر 3، یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب العلم میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی سے سنتا تو لکھ لیتا، ارید حفظہ، میں چاہتا تھا لکھ لوں بعد میں یاد کروں، فنہتنی قریشن، تو مجھے قریش لوگوں نے منع کیا اور کہا اتکتب کل شیء تسمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، تم اللہ کے نبی کی ہر بات لکھتے ہو حالانکہ حضور انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں بھی آ جاتے ہیں اور کبھی آپ خوش بھی ہوتے ہیں، تو غصے میں آدمی بس اوقات ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو خلاف واقعہ ہوتی ہیں، یہ تم کیا کرتے ہو؟ فامسکت عن الکتاب، میں نے لکھنا چھوڑ دیا، فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی، آپ نے فأومأ بإصبعہ الی فیہ، آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ مبارک طرف اشارہ کیا، فرمایا فالذی نفسی بیدہا ما یخرج منہ الا حق، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے جب بھی نکلا ہے حق ہی نکلا ہے، غصہ میں ہوں تب بھی حق، غصہ میں نہ ہوں تب بھی حق۔ کتنی صریح حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور آپ سے غلط بولنے کا کوئی احتمال بھی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بات کا تذکرہ کیا، اعمال کا نہیں کیا۔ عام طور پہ آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ زبان سے کرتا ہے، زیادہ گناہوں کی وجہ زبان ہی ہوتی ہے۔ چوری کرے گا پہلے زبان، بدکاری کرے گا پہلے زبان، تو جو کام بھی کرے گا پہلے زبان رہنمائی کرتی ہے، تو چونکہ زیادہ تر بطور خاص یہ زبان ہی گناہ میں کام آتی ہے، اس لیے پیغمبر پاک نے اسی کا ذکر فرمایا۔ دوسری بات بہت اہم ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھی طرح سمجھیں۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہر بات لکھ لیتا تاکہ بعد میں یاد کر لوں، کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بات کو لکھتے تھے، تو شاگرد کو استاد کی بات کو لکھنا چاہیے تاکہ بھول نہ جائے۔ اگلی بات سمجھیں، قریش نے مجھے منع کیا مت لکھا کرو۔ اب ان کے منع کرنے کی وجہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت نہیں ہے، قریش سے مراد صحابہ ہیں، عام بندے تو نہیں ہیں۔ بھئی کیوں تم لکھتے ہو؟ دیکھو اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو غصے میں کبھی بندہ وہ بات کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے، تم وہ بھی لکھ لیتے ہو۔ اب یہ ایک ایسا شبہہ تھا جو غلط فہمی کی بنیاد پر تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر کے دل میں اتر گیا اور آپ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اب شبہ آیا، دل کو لگ گیا، شبہ پر عمل بھی ہو گیا،
لیکن صحابی نے اس شبے کو اپنے پاس نہیں رکھا. فذکرت ذلک لرسول اللہ، فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس وقت ان کے بڑے اللہ کے نبی تھے. اپنا شبہ وہاں رکھا، اللہ کے نبی نے اس کا جواب دے دیا. لا یخرج منہ الا حق، یہ شبہ غلط ہے. یہ لوگوں نے عام لوگوں کو دے کر سمجھا ہے. میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میں تو نبی ہوں. یہاں تو غصہ ہو تب بھی ٹھیک ہوتا ہے اور غصہ نہ ہو تب بھی حق ہی نکلتا. شبہ ختم ہو گیا. اب میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہم سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر میں افراد، میرے شاگرد ہوں تب، مرید ہوں تب، محبین ہوں تب، کسی درجے میں تعلق رکھتے ہوں اور ہم سے استفادہ کرتے ہوں، اگر میرے اور میرے کام کے بارے میں کوئی بندہ شبہ پیدا کرے، اس شبہ کو اپنے پاس نہیں رکھنا، اس کو باہر نکالنا ہے اور ہم سے اس کا جواب لینا ہے، شبہات کو رد کرنا ہے اور اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. بس میں اس دورے کے دوران بھی دیکھ رہا ہوں، ہر ملک کے وہاں کے اعتبار سے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. ہم پاکستان میں ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان ہے، کوئی شبہ نہیں ملے گا نا، ایک شبہ ڈال دیں گے، وہ ہندوستان پاکستان کی لڑائی ہے، یہ پاکستان کا بندہ ہے، تم اس کو سن رہے ہو پکڑے جاؤ گے. تبلیغی جماعت پاکستان کی ہو تو نہیں پکڑے جاتے، سیاستدان پاکستان کے جائیں علماء تو نہیں پکڑے جاتے، بزنس مین پاکستان سے ہوں تو نہیں پکڑے جاتے، رشتہ پاکستان سے ہوں تو نہیں پکڑے جاتے، فلمیں پاکستان کی ہوں تو نہیں پکڑے جاتے، گند پورا یہاں کو تو نہیں پکڑے جاتے، اور جب عقیدے کی بات ہوگی تو پکڑے جاؤ گے. آج تک تو کوئی نہیں پکڑا گیا، 20 سال تو مجھے بھی ہو گیا کام کرتے ہوئے. کوئی اس کی حقیقت نہیں سوائے شبے کی. میں نے ایک بات کی، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا نا، یہ سب چیزیں میرے علم میں ہیں، لیکن بعض لوگ سمجھیں گے یار استاد جی پتہ نہیں فلاں کے خلاف ہے. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اپنے بچوں کی تو میں نے ذہن سازی کرنی ہے نا. تم شبہات ڈالو ہم ناراض نہ ہوں، اور ہم شبہات صاف کریں تو آپ ناراض ہو جائیں. یوں نہ کرو نا مطلب ہے آپ شبہات ڈالیں تو ہم ناراض نہیں ہوتے، اور ہم شبہات ختم کریں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ ہمارے بدگمان کریں ہم ناراض نہیں ہوتے، اور ہم اپنے بچوں کی بدگمانی دور کریں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. دل تھوڑا سا بڑا رکھیں، دل بڑا رکھیں، چھوٹے دلوں سے یہ بڑے کام نہیں ہوتے. میں کئی بار اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں، گیدڑوں کے دلوں سے شیروں والے شکار نہیں ہوتے. شیر کے شکار کے لیے شیر کا دل چاہیے، گیدڑ کا دل رکھ کے شیروں کے شکار نہیں ہوتے. میں اب کیا کہوں، ہمارا شکار کرنا ہے تو دل تو شیروں والا رکھ لو نا. ہمارا ایک چھوٹا بچہ تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی برکت سے میری مغفرت بھی فرما دے. ہاں بچہ تھا چھوٹا، میں کبھی اس سے مزاح میں پوچھتا بھائی تو کون ہے، کہتا میں شیر ہوں. میں پوچھتا میں کون ہوں، کہتا ہے ببر شیر ہے. یہ تو باپ بیٹے کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ والدین کو اولاد کے لیے صاحبان اور چھتری بنائے. اللہ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، سب کو خوشیاں عطا فرمائے. تو میں اس طرح بھی کہہ رہا ہوں کہ شبہات سے بچیں. دلیل نمبر 4، یہ روایت مصنف عبد الرزاق کے کتاب الجامع میں موجود ہے. حضرت زہری، اللہ اکبر، عبد الرزاق معمر سے و زہری سے یا قتادہ، وہ فرماتے ہیں ان یہودیا جاء یتقاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد قضیتک، میں نے تو تیرے پیسے دے دیے. اس نے کہا بینتک، دلیل کو گواہ پیش کرو، کب دیا آپ نے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک آگے، فجاء خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ آئے. انہوں نے کہا انا اشہد انہ قد قضاک، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی نے تجھے پیسے ادا کر دیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وما یدریک، جب اس کو پیسے دیے میں نے، تو پاس نہیں تھا، تو خزیمہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں نے پیسے دے دیے؟ یہ تھے صحابہ. نے کہا انی اصدقک باعظم من ذالک، حضور پیسے دینا تو بہت چھوٹا سا واقعہ ہے،
میں تو اسے بڑے 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 واقعات میں بغیر دیکھے صدقتہ کہتا ہوں. اصدق کہ بخبر السماء، آسمان سے جبریل آتا ہے چلا جاتا ہے، کبھی نہیں دیکھا. آپ فرماتے آیا، ہم کہتے ہیں جی آیا. یہ بات کہی تھی، ہم نے کہا جی کہی تھی. میں معراج پہ گیا ہوں جی آپ گئے. میں آیا ہوں جی آپ آئے. ہم ایسے بڑے بڑے واقعات میں چوں چلا نہیں کرتے. یہ کیا بات ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتہ بشہادت رجلین. اللہ کے نبی فرمان لگے خزیمہ یہ آج تجھے اعزاز مل گیا ہے کہ ایک مقدمے میں 2 گواہ ہوں تو قاضی فیصلہ کرتا ہے، لیکن اگر خزیمہ آ جائے تو اس کے ساتھ دوسرا نہیں چاہیے. خزیمہ اکیلا 2 کی جگہ پہ کافی ہے. خزیمہ اکیلا 2 کی جگہ پہ کافی ہے. اعزاز ملا ہے. اب دیکھو صحابہ کو کس طرح عصمت انبیاء پر یقین تھا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں صحابی کو نبی کی عصمت پر کتنا یقین تھا. فوراً فرمایا ہے ٹھیک ہے میں تصدیق کرتا ہوں. صحابہ کا ذہن تھا کہ پیغمبر کی ذات غلط بات نہیں فرما سکتی، اور یہی ہم نے عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی کی ذات معصوم ہے. اللہ نے نبی کو گناہوں سے بچایا ہے. مجھے جہاں ایک واقعہ یاد آ گیا، چونکہ اس سے تھوڑا سا تعلق ہے میں اس لیے پیش کرتا ہوں. مجھے ایک بندہ ملا تو کہنے لگا کہ حضرت ہمارا فلانا ساتھی ہے، تو پہلے وہ حنفی تھا اب وہ غیر مقلد ہو گیا. میں نے کہا وجہ؟ اب ذرا دلیل سنیں. وہ دلیل پیش کر رہا ہے جی میں پہلے فقہ کو مانتا تھا، اب فقہ کو چھوڑا اور میں غیر مقلد ہو گیا. وجہ؟ کہا جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے میرا کوئی مسئلہ آئے تو آپ لوگ میرے اس مسئلے کو چیک کرو. اگر قرآن حدیث کے مطابق ہو تو لے لو، اور اگر نہ ہو تو اس کو دیوار پر مارو اور چھوڑ دو میرا مسئلہ. حدیث کو لو، قرآن کو لو. میں نے کہا ٹھیک بالکل فرمایا. اور کہا جی پھر میں نے ایک مسئلہ دیکھا فقہ حنفی کا جو کہ حدیث کے خلاف تھا. مسئلہ دیکھا، چیک کیا، حدیث کے خلاف نکلا تو میں نے اس فقہ کو چھوڑ دیا اور حدیث کو لے لیا. کہ جی کون سا مسئلہ؟ میں تو کہتا ہوں فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، وہ ہے تو لاؤ. کون سا مسئلہ؟ کہا جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، اب اگر کوئی شخص مسجد میں آئے تو سنت یا نفل نہ پڑھے، بیٹھ جائے. اور ہم نے حدیث میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے اور آپ نے پوچھا ہر رکعت نفل پڑھے ہیں؟ کہا جی نہیں. فرمایا قم فرقہ، کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو. تو امام منع فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں. تو یہ مسئلہ حدیث کے خلاف تھا، میں نے فقہ کو چھوڑ دیا. میں نے کہا بیٹا بات سمجھنا، اگر تو امام صاحب کی بات سمجھ لیتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا، اور مسئلہ سمجھ لیتا تو فقہ حنفی کو نہ چھوڑتا. آپ بھی سمجھیں اس بات کو. اگر بات سمجھ لیتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا، اور اگر مسئلہ سمجھ لیتا تو فقہ حنفی کو چھوڑ کر کہیں نہ جاتا. کیا مطلب؟ میں نے کہا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا مسئلہ اگر قرآن حدیث کے خلاف ہو تم چیک کر لو، اگر حدیث کے خلاف ہو میرا مسئلہ چھوڑ دینا اور حدیث کو لے لینا. تو اس کو سمجھا نہیں. میں اس کو سمجھانے کے لیے پہلے مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھ جائے گی. کبھی پہلے مسئلہ بتاتے ہیں پھر مثال، کبھی زیادہ پیچیدہ ہو تو پہلے مثال دیتے ہیں پھر مسئلہ کھولتے ہیں. میں نے کہا ایک شخص کے پیٹ میں درد ہوتی ہے اور وہ شخص پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اور ڈاکٹر کون ہے؟ MBBS ہے، اسپیشلسٹ ہے. کہا جی میرے پیٹ میں درد ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو صرف 2 گولیاں دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یہ 200 روپے کا دو. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 2 گولیاں اور 200 روپے؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں بیٹا یہ امپورٹڈ گولی ہے، یہ پاکستان کی نہیں ہے، یہ باہر سے آئی ہے، بڑی مہنگی ہے، تو اس کو لے لے.
اور یہ کسی کو چیک کرا لے، اگر یہ گولی ٹھیک تو پیسے بے شک بعد میں دے دینا، اور اگر یہ ٹھیک نہیں تو اس کو گٹر میں پھینک، میں تجھے 400 دوں گا۔ بہت ہوش ہے، اس نے گولیاں لیں، ایک بندے کو جا کر دی، اس نے گولیوں کو سونگا، اس نے کہا تو زہر ہے یہ نہ کھانا، اس نے گولیاں پھینکی گٹر میں۔ اب آیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب مجھے 400 روپیہ دو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی پیٹ کا کیا بنا؟ کہا جی پیٹ کو چھوڑو آپ 400 دو۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہوا کیا؟ اس نے کہا آپ نے 2 گولیاں دی اور 200 روپے۔ میں نے کہا بہت مہنگی ہے۔ آپ نے کہا امپورٹڈ ہے، چیک کرا لو، اگر یہ ٹھیک نہ نکلی میں 400 دوں گا۔ میں نے چیک کرائی ہیں، وہ زہر نکلی ہیں، میں گٹر میں پھینک آیا ہوں، 400 دو۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا وہ تو نے 2 گولیاں کس کو چیک کرائی ہیں؟ انہوں نے کہا بشیر موچی نو۔ کس کو چیک کرائی ہیں؟ بشیر موچی نو۔ یعنی آپ کہتے ہیں نا محمد بشیر، تو ہمارے پنجابی زبان پھر ٹیڑھا نام بولتے ہیں بشیرہ، اور بندہ کون ہے؟ موچی، وہ جو جوتیاں ٹھیک کرتے ہیں۔ کہا جی میں بشیر موچی نے چیک کرایا۔ ڈاکٹر نے کہا کوڑے دے پترا تو میری گل ہی نہیں سمجھا۔ یہ ہمارے پنجابی میں میٹھی سی ٹکائی ہے۔ اس نے کہا وہ بیوقوف انسان تو میری بات سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں نے جب یہ کہا تھا نا گولیاں چیک کرا، اس کا مطلب بشیرہ موچی نہیں تھا، اس کا مطلب تھا کوئی MBBS ڈاکٹر۔ یہ کسی ڈاکٹر کو چیک کرا اور تو نے بشیر موچی کو چیک کرانا شروع کرا دیا۔ میں نے کہا اگر وہ ڈاکٹر کی بات سمجھتا تو کسی بشیر موچی کو چیک نہ کراتا، اور تو امام صاحب کی بات سمجھتا تو بالکل چیک نہ کرتا۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ میرا مسئلہ چیک کر لو، یہ تجھے نہیں کہا، امام مالک کو کہا ہے، یہ تجھے نہیں کہا، امام شافعی کو کہا ہے، یہ تجھے نہیں کہا، امام احمد کو کہا ہے۔ یہ جو فرمایا میرا مسئلہ چیک کرو، یہ امام حنیفہ مجتہد کو فرما رہے ہیں، یہ گنڈیریاں بیچنے والے کو نہیں کہہ رہے کہ تم چیک کرو، یہ جوتیاں بیچنے والے کو نہیں، یہ پکوڑے بیچنے والے کو نہیں کہا جا رہا کہ تم چیک کرو۔ تو امام صاحب نے فرمایا تھا مجتہد کو چیک کرو، اور چیک کر تو خود بن گیا۔ میں نے اس لیے کہا تو امام صاحب کی بات سمجھ لیتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا۔ اگر وہ بشیر موچی کے پاس گولیاں لے کر گیا نا اور پوچھتا تو ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا چیک کراؤ، وہ سمجھدار اتر گیا تھا، ڈاکٹر نے میرا نہیں کہا، ڈاکٹر نے فلاں ڈاکٹر صاحب کا کہا ہے، اس کو چیک کرا۔ تو جس طرح وہ نہیں سمجھا تھا نا ڈاکٹر کی بات، تو نہیں سمجھا امام حنیفہ کی بات رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میری بات سمجھو، یہ شک والی بات نہیں ہوتی، یہ پک والی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خود امام صاحب کو شک ہے، کہتے ہیں میرا مسئلہ چیک کر لو، ان کو شک۔ میں نے کہا عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ ایک آدمی دوا بیچنے کے لیے آئے، وہ کہتا ہے یہ میری دوائی ہے، تم اس کو چیک کر لو، اگر یہ ٹھیک نہ نکلے جو سزا چور کی وہ میری۔ یہ بات وہ کہتا ہے جس کو دوا کے ٹھیک ہونے پر پک ہوتا ہے، وہ نہیں کہتا جس کو شک ہوتا ہے۔ یہ تو پک والے ہماری شاید خالص ہے بھائی، چیک کرو، لیبارٹری میں لے جاؤ، یہ جعلی نکلی تو ساری باتوں میں ڈبل پیسے دوں گا، وہ پک ہے تب کہہ رہے۔ تم نے جو پک والی بات کو محاورات بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا اگر تو امام صاحب کی بات سمجھ لیتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا، اگلی بات، اور اگر مسئلہ سمجھ لیتا تو فقہ کو چھوڑ کر کہیں دوڑتا نہیں۔ وہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اس کو سمجھانے سے پہلے میں تجھے 2 مسئلے اور سمجھاتا ہوں تاکہ وہ سمجھ آئے۔ حدیث پاک میں ہے ایک یہ حدیث آپ کے سامنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی پیسے کا تقاضا کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے پیسے دے دیے، یہودی کہتا ہے نہیں دیے، کہا جی گواہ لاؤ، گواہ تو تھا نہیں، خدامہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے اور تو نے لیے، تو اللہ تعالی نبی نے فرمایا من شاہد لہ خزیمۃ فہو حسبہ، خزیمہ گواہ ایک ہے لیکن 2 کی جگہ پہ کافی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اب کل اگر عدالت میں کیس ہو اور یہ چیک کر جو امام صاحب کا مسئلہ چیک کر رہا ہے، یہ چیک کر اس کو عدالت میں مدعی بطور گواہ لے جائے، اور جب یہ گواہی دے دے تو جج صاحب فرمائے دوسرا گواہ لاؤ، اور یہ چیک کر کہتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب، جج صاحب میں اکیلے ہی کافی ہوں، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ جج صاحب کہتے ہیں کیوں؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک نے گھوڑا بیچا اور پیسے دیے، اور یہودی نے خریدا اور پیسے لے لیے، حضور نے پیسے
تو جج نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا جب یہی بات حضرت خزیمہ نے کہی تھی تو حضور نے فرمایا تھا دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو دوسرے گواہ کی ضرورت کیسے ہے؟ جج صاحب تم حدیث کا انکار کرتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے ایسے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں ٹھیک نہیں؟ تو حدیث پر عمل کر رہے۔ اب دیکھو یہ ٹھیک کیوں نہیں؟ ایک ہے قانون، مدعی کے حق میں فیصلہ تب ہوگا جب گواہ مدعی کے پاس دو ہوں گے، اور یہ حضرت خزیمہ کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت قانون سے ہٹ کر ہوتی ہے، اعزاز ہے، تو قانون اور ہے، خصوصیت ہے اور ہے۔ اب اس خصوصیت کو لے کر کوئی بندہ عدالت میں دو کی جگہ پہ گواہ بن کے کھڑا ہونا چاہے نا، تو جج صاحب کہیں گے بھئی اس کو گواہ نہ بناؤ، اس کو پاگل خانے میں لے جاؤ، اس کا علاج کراؤ۔ یہ حدیثوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کب سے شیخ الحدیث بن گیا ہے؟ یہ کیا غلط بیانی کیا کر رہے ہیں؟ تو امت کا ایمان تباہ کرے گا۔ دو گواہ اور لاؤ، یہ تو ایک بھی بننے کے قابل نہیں، لے جاؤ اس کو۔ میں نے کہا اسی طرح حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا تھا، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، نہ آپ نے فرمایا کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا حضور میں تو ایک روزہ مکمل نہیں کر سکا، تو 2 ماہ مسلسل میں تو نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا پھر 60 مساکین کو کھانے کھلاؤ۔ پہلے کہا کہ غلام آزاد کرو، کہا جی حضور میں تو اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک ہی نہیں، میں کہاں سے آزاد کروں گا؟ فرمایا 2 ماہ کے روزے رکھو، کہا جی ایک مکمل نہیں ہوا، 2 ماہ کیسے کروں گا؟ 2 ماہ مسلسل۔ آپ نے فرمایا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا حضور خود مسکین آدمی ہوں، جسے ہم کہتے ہیں ڈیلی بیسس، میں یومیہ کماتا ہوں کھاتا ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ وہاں ابھی بیٹھے تھے تو ایک صحابی آئے جن کے پاس ایک ٹوکرا کھجوروں کا تھا، کھجوریں۔ یا رسول اللہ یہ مدینہ کے مساکین کے لیے صدقہ ہے۔ فرمایا تم یہ کھجوریں لے جاؤ، مسکینوں میں صدقہ کر دینا، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ اس نے کہا حضور ہمارے پورے محلے میں مجھ سے بڑا کون مسکین ہوگا؟ فرمایا چلو تم خود کھا لو، یہی کفارہ ہے۔ میں نے کہا اب بتاؤ، اسی طرح کا ایک چیکر آئے، اس نے روزہ رکھا ہو، روزہ رکھ کے بیوی کے پاس چلا جائے، اور پھر مسجد میں آئے امام صاحب مجھے کھجوریں دو۔ امام صاحب پوچھیں بھائی کھجوریں کس بات کی؟ کیا تو نے کارنامہ سر انجام دیا کہ تجھے کھجوریں کھلائیں؟ دن دیہڑے رمضان ہے اور دن دیہڑے اگر کھجوریں مانگ رہا ہے، کیا کارنامہ تو نے سر انجام دی ہے؟ کیا جی میں نے روزہ رکھا تھا تو صبر نہیں کر سکا، بیوی کے پاس چلا گیا ہوں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ تو وہاں سے میں ذرا میرا جوتا لانا۔ اس نے کہا جی مولوی صاحب ہے، اللہ کے نبی کھجوریں کھلاتے تھے، تم جوتے کھلاتے ہو؟ بھائی کہاں اللہ کے نبی نے کھجوریں کھلائی ہیں؟ اب یہ چیکر نے پورا واقعہ سنا دیا کہ دیکھو صحابی نے ایسا کیا تو اللہ کے نبی نے کھجور کھلائی اور آپ مجھے جوتے مارتے ہو۔ امام صاحب فرمائیں گے اس کا دماغ ٹھیک نہیں، اس کا علاج کرو۔ دیکھو اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے روزہ توڑ دے تو غلام آزاد کرے، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 دن مسلسل روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت اب کفارے کی نہیں۔ اور اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کھجوریں کھا لو، یہی تمہارا کفارہ ہے، خود کھا لو، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ معلوم ہوا قانون الگ ہوتا ہے، خصوصیت الگ ہوتی ہے۔ آج بھی کسی مقدمے میں 2 گواہ ہوں گے تو جج فیصلہ کرے گا، اور خزیمہ کی خصوصیت ہے 1-2 کی جگہ پر ہے۔ آج بھی کسی روزہ رکھ کے خدا نخواستہ توڑ دیا تو کفارہ یہی ہے، غلام یا 2 ماہ مسلسل روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا۔ اس صحابی کو کہنا کھجوریں کھا لے، یہ خصوصیت ہے۔ میں نے کہا مجمع الزوائد میں روایت موجود ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام ممبر پر آ جائے، خطبہ دینے کے لیے امام آ جائے، فلا صلاۃ ولا کلام، اب کوئی نماز بھی نہیں پڑھنی اور اب بات بھی نہیں کرنی، یہ قانون ہے۔ اسی وجہ سے وہ صحابی آئے، آ کر بیٹھ گئے،
ان کو پتہ تھا کہ قانون یہی ہے کہ میں نے اب نفل نہیں پڑھنے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تو نے پڑھے ہیں؟ کیا جی نہیں۔ فرمایا کھڑا ہو اور تو پڑھ لے۔ تو قانون یہ ہے کہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس ایک سے کہا تو پڑھ جے۔ اب یہ مسئلہ میں نہیں بیان کر رہا، آپ میں سے کسی کو طلب ہو میسج کریں گے، لکھا پورا مسئلہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا دلائل کے ساتھ۔ میں صرف جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھ لے۔ محدثین فرماتے ہیں اس صحابی کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ مالی حالت کمزور ہے، تو اللہ کے نبی جب فرمائیں گے نا کھڑا ہو جا، تو سارے دیکھیں گے بندہ کون ہے، اس کے دیکھنے سے مالی حالت آئے گی اور لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ جمعے کے بعد صحابہ نے ان سے تعاون کیا، یہ حدیث موجود ہے۔ اب بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، قانون یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے تو صلاۃ و کلام نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ صحابی بیٹھ گیا، لیکن اس کو اللہ کے نے فرمایا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تو اٹھ کے پڑھ لے۔ جس طرح قانون یہ ہے مدعی کے حق میں 2 گواہوں تو فیصلہ ہوتا ہے، خزیمہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے 1-2 کی جگہ پر ہے۔ قانون یہ ہے کفارے میں غلام آزاد کرو، 2 ماہ مسلسل روزے رکھو، وگرنہ 60 مسکینوں کھانا کھلاؤ، اور خصوصیت یہ ہے کہ تو کھجوریں کھا لے، کفارہ ادا ہو گیا۔ قانون یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو سنت نفل نہیں پڑھے۔ اس صحابی خصوصیت یہ ہے کہ تو پڑھ لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا وسیع علم تھا کہ وہ قوانین بھی جانتے تھے اور خصوصیات بھی جانتے تھے، قوانین بھی جانتے تھے۔ اور میں نے کہا بیٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، امام حنیفہ کی بات سمجھ لیتا تو چیک نہ کرتا، اور امام حنیفہ کا مسئلہ سمجھ لیتا تو امام حنیفہ کا چھوڑ کر کہیں نہ جاتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ واپس آ گیا، بڑی تعداد واپس آئی ہے۔ میں بالکل اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے یہ بات کہتا ہوں، جو لوگ دلائل سے دائیں بائیں پھسلے ہیں نا وہ واپس آئے ہیں، جو مفادات سے پھسلے ہیں ان کے مفادات تو میں پورے نہیں کر سکتا، واپس کیسے آئیں گے؟ جو خود دال پہ گزارا کرتے ہوں وہ دوسروں کو مرغ کڑھائی کہاں سے کھلائیں گے؟ مفادات والوں کو ہم نہیں مطمئن کر سکتے، حاسدین کو نہیں کر سکتے، ضدی کو نہیں کر سکتے۔ ضدی کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عباد الرحمن کی خوبی یہ بیان کی ہے، جب ضدی آ جائے تو کہ بابا معذرت بس مہربانی تیری، کسی اور کے پاس جا۔ ان ضدی لوگوں سے بحثیں کر کے اپنے اوقات کو ضائع مت کرو۔ بات صرف یہاں سے چلی تھی، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، تو میں نے ساتھ یہ بات آپ خدمت میں پیش کر دی۔ میں اصل میں جو اس کا فائدہ ہی ہوگا، عقیدے پر دلائل کے ساتھ کئی مسائل آپ کے علم کے اندر بھی آ جائیں گے نا۔ کم از کم آپ کا یہ واقعہ اور یہ بحث سننے کے بعد یہ ذہن تو بن گیا نا کہ فقہ حنفی کے مسائل قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہیں۔ ہاں کبھی قرآن کے خلاف نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن کے خلاف ہوتے نہیں ہیں، حدیث کے خلاف محسوس ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث کے خلاف ہوتے نہیں ہیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے کسی معاملے میں الجھن اور گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے الحمدللہ عقائد بھی قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور مسائل بھی قرآن و سنت کے مطابق، کوئی الجھن کے اندر آپ نے مبتلا نہیں ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کی خدمت میں عصمت انبیاء کا عقیدہ چل رہا ہے، اب اس پر ہم نے اجماع امت پیش کرنا ہے، پھر عقلی دلائل پیش کرنے ہیں، اور پھر یار لوگوں کے دلائل کے جواب بھی دینا ہے۔ بات ہم نے پوری کرنی۔ آپ کے ذہن میں جو شبہات ہوں آپ ابھی کمنٹس کی صورت میں لکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات جتنے ہوں گے ہم ان کے جواب دیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں جو آپ پڑھ رہے ہیں امتحان بھی ہونا ہے تو سند ملنی ہے۔ ہاں کوئی سند نہ لینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس نے سند لینی ہے اس نے کچھ نہ کچھ امتحان دینا ہے۔ تو آپ حضرات کے پاس فائل موجود ہے، آپ سبق پڑھتے ہیں، اس کے آپس میں باہمی تکرار کیا کریں۔ میں آخر میں آپ کی خدمت میں ہر روز کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں، آج پھر میں آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھو، میں ہر روز یہ بات کہتا ہوں کہ شریعت نبوت کا مزاج سمجھو، اپنی طرف سے چیزوں کو داخل نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کام فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ،
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ معمول کے عمل تبلیغ سے، عمل دعوت سے، عمل جہاد سے، عمل افتاح سے، ان کاموں سے فارغ ہونا تو آپ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے خلوت کی عبادات بھی کریں۔ آپ یا ایھا المزمل، یہ صورت پڑھیں ذرا، سورہ مزمل، اللہ کے نبی کتنا حکم ہے، ورتل فاصبر، خلوت میں رہو، برداشت کرو، اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کرو، واذکر۔ اس لیے خاص کر کام کرنے والوں کے ذمے ہے بطور خاص علماء کے کہ کچھ وقت خلوت میں اللہ اللہ کرنے پر بھی لگائیں، تہجد کا اہتمام کریں، تہجد میں تلاوت کریں، پھر ذکر کا اہتمام کریں اور تسبیحات کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا معمول بنائیں۔ یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، صرف عقائد کی محنت ہو اور ساتھ اذکار نہ ہوں تو اتنی خشکی پیدا ہوتی ہے کہ آدمی سنتوں پر عمل چھوڑ دیتا ہے، گستاخیاں مزاج میں آ جاتی ہیں، بے ادب مزاج بن جاتا ہے۔ اور اگر صرف اللہ اللہ کا ماحول بن جائے اور وہاں پر عقائد نہ ہوں تو مزاج میں اتنی تری آ جاتی ہے کہ پھر خانقاہوں میں بدعات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم دونوں چیزوں کا خیال کرتے ہیں، عقائد کی محنت بھی کرنی ہے اور اذکار، تزکیہ، اللہ اللہ، خانقاہ ماحول، اس کو بھی ساتھ چلانا ہے، دونوں کام کرنے، عقائد بھی اور تزکیہ بھی۔ میں سمجھانے کے لیے کبھی کہا کرتا ہوں، تزکیہ بھی اور تربیہ بھی، نظریہ بھی۔ نظریہ کا معنی عقیدہ، تزکیہ کا معنی اصلاح، یہ سب چیزیں لے کر چلنی ہیں، اس کا بہت زیادہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور پھر اس دعا کا ہر روز اہتمام کرنا ہے، اے اللہ اس دورہ کو عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دے، پوری امت کے لیے نافع بنا دے، اور اے اللہ ہم سب کے لیے اس کو باعث اجر و ثواب بنا دے۔ تیسری بات، آپ میں سے ہر بندہ ایک ذہن بنائے، اگر یہ کام ٹھیک ہے اور یقیناً ٹھیک ہے، عقائد کی تحریک، اعمال کی تحریک، تزکیے کی تحریک، دلیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، اکابر کے منہج کے مطابق اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ میں سے ہر بندہ معاون بنے، مرد بھی عورتیں بھی معاون بنے، جس درجے کا مالی تعاون کر سکتے ہیں کریں، افرادی تعاون کر سکتے ہیں کریں، دعائیں مانگ کے معاون بنیں، میڈیا پر آ سکتے ہیں کریں، جو آپ کے اختیار میں ہے وہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق سمجھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، معاون بنے تاکہ کام آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کام لے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کام لے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔